بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والشہداء سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسات پر۔ اس وقت ہم کربلا معلیٰ سے بغداد کی جانب رواں دواں ہیں۔ کربلا اور بغداد کے درمیان فاصلہ تقریباً 110 کلومیٹر کا ہے۔ وہ بغداد کے جو تاریخ اسلامی میں جاہ و حشم کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب مسلمان اپنی اصل سے ہٹ گئے، قرآن و سنت و اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کی بجائے عیاشی اور دنیا پرستی میں کھو گئے، جب علم و عدل کی جگہ جمود اور ظلم نے لے لی، تو اللہ نے انہیں زوال سے دوچار کر دیا۔ 1258 عیسوی میں بغداد کا سقوط دراصل اسی زوال کی بدترین مثال ہے۔ تاتاری لشکر نے وہ شہر مسمار کر دیا جو کبھی علم و حکمت، فلسفہ و فقہ، سائنس و طب کا مرکز تھا۔ لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، دریائے دجلہ کا پانی علم کی کتابوں سے سیاہ ہو گیا، اور خلافت عباسیہ جو کبھی جاہ و حشم کی علامت تھی، عبرت کا نشان بن گئی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ ہمیں جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ خلافت کا تخت و تاج تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ ایمان، علم، عدل اور اخوت کے ذریعے قائم رہتا ہے۔ جو امت اپنی اصل سے ہٹ جائے، اس کے محل بھی مٹی میں مل جاتے ہیں، اور اس کی خلافت بھی اجنبیوں کے ہاتھوں پامال ہو کر رہ جاتی ہے۔ آج ہم اسی بغداد کی جانب رواں دواں ہیں جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ بغداد کی سب سے اہم زیارت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ 7ویں امام ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے پوتے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ اقدس ہے کہ جو بغداد میں کاظمین میں موجود ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام میں 7ویں امام معصوم فرزند امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ 7 صفر 128 ہجری مقام ابوا مدینہ و مکہ کے درمیان ہوئی۔ آپ کے القابات کاظم یعنی غصہ ضبط کرنے والا ہے۔ آپ کو باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب عبد الصالح بھی ہے۔ آپ کی زندگی زہد، عبادت، حلم اور علمی فضائل کی روشن مثال تھی۔ دن عبادت میں، رات قیام السجدے میں گزارتے، لوگوں کے دکھ دور کرنے، فقیر و مسکین کی مدد اور دین خدا کے فروغ میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ کی زبان دعا سے بے شمار حاجات پوری ہوئیں، اسی لیے امت آپ کو باب الحوائج کے لقب سے یاد رکھتی ہے۔ یہیں کاظمین میں جواد الائمہ جناب محمد بن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ اقدس بھی ہے۔ آپ 9ویں امام ہیں اور آپ فرزند ہیں مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آپ کی ولادت مبارک 10 رجب 195 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کو جواد، تقی اور نور ہدایت کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ بچپن میں ہی امامت کا فریضہ آپ کے کندھوں پر آیا، مگر علم و فضل میں آپ نے بڑے بڑوں کو حیران کر دیا۔ دربار عباسی میں آپ کے علمی مناظرے مشہور ہیں۔ سخاوت، علم، تقوی اور اخلاق میں آپ کی مثال نہیں ملتی، اسی لیے امت آپ کو جواد الائمہ کے لقب سے بھی محبت اور عقیدت سے یاد کرتی ہے۔ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے بے شمار حاجت مندوں کو راحت ملتی رہی۔ قیدی رہا ہوئے، بے روزگاروں کو روزی میسر آئی، بیمار شفا پائے، لوگ اپنے دکھ لے کر آپ کے دربار میں آتے اور دعاؤں کی مقبولیت پاتے۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اور عنایت سے نابینا دیکھنے لگتے، لا علاج مریض شفا پاتے اور ضرورت مندوں کی حاجات پوری ہوتی۔
تاریخی روایات میں آتا ہے کہ کاظمین کے گرد بعض اوقات وبائیں آئیں مگر روضہ کے نزدیک رہنے والوں کو حفاظت ملی۔ یہ واقعات عوام میں مشہور اور بہت بڑی تاریخی کتب میں بھی مروی ہیں۔ تاجروں، مسافروں اور غلاموں کے مسائل یہاں آ کر حل ہوتے۔ لوگ رحمت و کرم کے یہ قصے نسل در نسل سناتے آئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بڑا حصہ ظالم عباسی حکمرانوں کے قید خانوں میں گزرا۔ آپ کو مدینہ سے بغداد لایا گیا اور مختلف قید خانوں میں رکھا گیا۔ وہ قید کی کوٹھڑیاں روشن نہیں ہوتی تھیں، سانس دینے کی جگہ کم ہوتی تھی اور زنجیروں سے بندھے امام ہوتے تھے۔ اہل ظلم نے امید کی کہ یہ امامت کی روشنی بجھ جائے گی، مگر امام تو مزید روشن ہوئے۔ قیدی گواہ ہیں کہ آپ رات بھر قرآن پاک پڑھتے، سجدے کرتے اور دعا میں گم رہتے۔ آپ نے قید و زنجیر میں بھی صبر و شکر کا مظاہرہ کیا اور ظلم کے سامنے عاجزی نہیں اپنائی۔ کئی واقعات میں بتایا جاتا ہے کہ قید خانوں کے رکھوالے اور محافظ آپ کی شمع عبادت سے متاثر ہو کر عاجز رہ گئے۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دربار عباسی نے قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا۔ کم سنی میں آپ کو مدینہ منورہ سے بغداد بلا کر نظر بند کیا گیا۔ ان قید و نظر بندیوں کا مقصد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی کو خاموش کرنا تھا، مگر آپ نے علم و وقار سے ہر اذیت کا مقابلہ کیا۔ کئی بار ذہنی اذیت، تنہائی اور درباری سازشوں کا سامنا رہا، مگر آپ کی صبر آمیز طبیعت اور تقوی نے ہر حال میں آپ کو قائم رکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار اذیتوں اور طویل قید کے بعد آخرکار 25 رجب 183 ہجری کو بغداد میں زہر دے کر شہید کر دیے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو زہر آلود کھجور یا کوئی زہریلا کھانا دیا گیا۔ زہر کے اثر سے آپ کا بدن ضعیف ہوا، سانس رکنے لگی، مگر آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور فرمایا، اے اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ آپ کو بغداد کے مقابر قریش میں دفن کیا گیا، وہی مقام جو بعد میں روضہ کاظمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عباسی شہنشاہ نے سازشوں کا شکار کیا۔ روایات کے مطابق 29 ذوالقعدہ 220 ہجری کو بغداد میں زہر دے کر آپ کی مقدس جان چھینی گئی۔ زہر نے آپ کے جسم کو کمزور کر دیا، رنگ زرد پڑ گیا اور آپ نے لب شہادت سے کلمہ پڑھا اور اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ آپ کو اپنے جد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہی دونوں نورانی ہستیاں آج ایک ہی روضہ میں کاظمین شریف میں آرام فرما رہی ہے۔ یہی مقام امت مسلمہ کا عظیم روحانی مرکز بنتا گیا۔ تاریخ ارتقاء کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ابتدا میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغداد کے مقابر قریش میں دفن کیا گیا اور بعد ازاں امام جواد علیہ السلام کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ عباسی دور میں ایک چھوٹا مزار قائم کیا گیا۔ آل بویہ نے مزار کی پہلی بڑی تعمیر اور توسیع کی۔ صفوی دور حکومت میں سنہری گنبد اور بلند مینار اور نفیس تزئینات کا اضافہ ہوا۔ روضہ کو شاہانہ جلوہ دیا گیا۔ عثمانی دور میں مزید مرمتیں اور مزید توسیعات کی گئیں۔ متفرق ادوار میں مرمتیں اور کبھی صدر صدام کے دور میں مشکلات و خرابیاں بھی پیش آئیں، لیکن بعد ازاں بڑے پیمانے پر تعمیر و تزئین ہوئی اور آج کاظمین سنہری گنبد، بلند مینار، عظیم صحن اور زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ ایک زندہ روحانی مرکز ہے۔ یہ زرعی نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل سنت اور دیگر مومنین کے لیے بھی عقیدت و امید کا مرکز رہی ہے۔ ہزاروں زائرین یہاں آ کر سلام و عرض حاجت کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پاتے ہیں۔ روضہ کاظمین ہمیں صبر و استقامت، علم اہل بیت اور قربانی کی عظیم مثال کی یاد دلاتا ہے۔ اہل بیت کی یہ زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ مشکل حالات میں بھی ایمان و حق کی پکار کو قائم رکھنا ہی اصل فلاح ہے۔ کاظمین کے بازار میں موجود ہیں اور یہ بازار باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اور امام محمد تقی علیہ السلام جو دادا پوتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دادا ہیں اور امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے وہ پوتے ہیں، اکٹھے ہی یہاں پہ دفن ہیں
اور دونوں کی جو شہادت ہے وہ زہر خورانی کے نتیجے میں ہوئی ہے. اور یہ بازار ہے، سامنے روضہ اقدس ذریعہ اقدس نظر آ رہی ہے، اور قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اسی کی بنا پہ صبر اور غصے کو ضبط کرنے کی بنا پہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم کا لقب عطا ہوا. تو یہ اس وقت یہ بازار ہے، رات کے 1:30 بج گئے ہیں، اور عراقی وقت کے مطابق پاکستان میں اس وقت 3:30 ہوں گے، اور ابھی تک جو ہے یہ بازار کھلا ہے. دن میں تو بہت رونق تھی، رات کے اس ٹائم میں نے سوچا کہ آپ کو میں دکھاؤں. یہاں پہ ہوٹلز بھی ہیں اور یہاں پہ مختلف چیزوں کی شاپس بھی ہیں. بنسبت پاکستان کے کافی مہنگی چیزیں یہاں سے ملتی ہیں، وہی چیزیں جو پاکستان میں سستے داموں اویلیبل ہو جاتی ہیں وہ یہاں پہ کافی مہنگی ملتی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہوگا اپنے دوستوں کے لیے جو زواری کے لیے آنا چاہتے ہیں، زیارات کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں سے شاپنگ کرنے کی بجائے، عراق سے شاپنگ کرنے کی بجائے آپ شاپنگ جو ہے وہ ایران سے کریں. اور اس سے بڑھ کے اچھی چیز یہ ہے کہ ایران کی ساری جو یہاں کی جو عراق کی ساری چیزیں ہیں وہ موسٹلی 99% جو ہیں وہ ایران میں موجود ہوتی ہیں، اور ایران والی ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئٹہ میں موجود ہوتی ہیں. تو کوئٹہ میں کریں تاکہ آپ کو وزن نہ اٹھانا پڑے. یہ دیکھیے، یہ کینڈیز ہیں، سویٹس ہیں، سب کچھ جو ہے یہ ایران میں اویلیبل ہوتا ہے. اور فردر یہ کہ یہی چیزیں کوئٹہ میں بھی موجود ہوتی ہیں. تھوڑا سا آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن آپ اپنا وزن اٹھانے سے بچ جاتے ہیں. تو اس وقت جو ہے میں آپ کو یہ سب دکھا رہا ہوں. آپ دیکھیے یہ سامنے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، باب القبلہ. یہ جناب یہاں پہ میں پہنچ چکا، اور یہاں پہ پھر چیکنگ پوائنٹ ہے. بالکل سامنے جو ہے اس کے بازار ہے، یہ وہاں تک نظر آتا ہے جہاں پہ میرا ہاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ 3 چیکنگ پوائنٹس ہیں، کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی 2 بار حملے ہو چکے ہیں، اور اب اسی لیے بہت احتیاط کی جاتی ہے.